وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. سامعین اکرام، چہرہ نبوت پر مسکراہٹ کا ایک اور تحفہ میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفضائل میں 3821 نمبر پر اس حدیث کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں کتاب فضائل الصحابہ میں اس حدیث کو 2437 نمبر پر اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن آئی. آپ جانتے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے نیک بیوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے افضل بیوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے. ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رہتے ہوئے کسی اور سے نکاح نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تعریف کرتے تھے، بہت چاہتے تھے. بلکہ آپ کو اتنا بتا دوں کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں، آپ کے پاس تشریف لا رہی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں آپ کے لیے کھانا یا سالن ہے، یعنی ٹفن آپ کے لیے لے کر آ رہی ہیں. کہیے انہیں کہ ان کے رب نے انہیں سلام بھیجا ہے اور جبرائیل امین بھی ان پر سلام کرتے ہیں، اور انہیں خوشخبری دیجئے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک بہترین محل بنایا ہے. آئیے روایت کی طرف ہم لوٹتے ہیں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن حالہ بنت خویلد ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور انہوں نے آ کر کے اجازت طلب کی. ان کا انداز اجازت طلبی، جو اجازت طلب کرنے کا انداز تھا، وہ ہو بہو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. بہنیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی حالہ کی آواز سنی اور انداز اجازت سنا، آپ نے خوشی سے جھوم اٹھے اور آپ نے کہا، اللہ اللہ، حالہ آئی ہیں، اللہ اللہ، حالہ آئی ہیں. اللہ اکبر. یہ بات سن کر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیرت جاگ گئی. عموماً جو فطری بات ہے سوتن کے اندر ہوتی ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ بات جاگ گئی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قریش کی اس بڑھیا کو آپ یاد کر رہے ہیں جو لال گالوں والی تھی اور اس کے انتقال ہوئے ایک لمبا زمانہ گزر گیا ہے اور اللہ نے آپ کو اس کے بدلے میں اس سے بہتر بیویاں دے دی؟ اللہ اکبر. بعض روایتوں میں آتا ہے، صحیحین میں نہیں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھوڑا سا ناراضگی ظاہر ہونے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ناراضگی ظاہر ہونے لگی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا. یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں یا ان کے گھر والے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مسرت کا اظہار کرتے تھے. اس حدیث سے کئی فائدے ملتے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے، شوہر کے لیے اگر اس کے بیوی کے گھر والے آئیں تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، ان کی عزت و تکریم کرنی چاہیے. بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے گھر والے آئیں تو ان کی عزت و تکریم کرے، ان کا احترام کرے، ان کی مہمان نوازی کرے. دوسرا فائدہ اس حدیث سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں اچھی تھیں. اللہ نے سب کو چنا تھا، آسمان میں چنا، لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس میں ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تعریف کرتے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ کہتے وہ ایسی تھیں، وہ ایسی تھیں، وہ ایسی تھیں،
اور آپ یہ بھی کہتے کہ میری اولاد خدیجہ سے ہی ہے رضی اللہ عنہا و ارضاہ۔ اس حدیث سے پہلے جو میں نے آپ سے بات کہی اس میں ایک فائدہ یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین کے لیے اللہ نے جنت میں گھر بنا کر رکھا ہے۔ وہ سیدہ ہیں، جنت کی سیدہ ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت میں گھر بنا کر رکھا ہے، لہذا اس میں ام المؤمنین کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ایک اور فائدہ میں آپ کو یہاں بتا دوں، وہ یہ ہے کہ انسان کسی کی بیوی کو اگر سلام کرے تو ڈائریکٹ سلام نہ کرے۔ ایک ادب غیرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کہے کہ اپنے گھر میں آپ سلام سنائیے۔ اللہ رب العزت ذوالجلال ہے، ہم سب کا خالق ہے، لیکن جب اسے سلام سنانا تھا تو اس نے اپنے نبی سے کہا کہ خدیجہ کو سلام سنائیے۔ جبرائیل امین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو سلام سنانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میرا سلام سنائیے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس ادب کا خیال رکھیں، اس ادب کا خیال رکھیں، کسی سے نہ کہیں بھابھی السلام علیکم، بہن السلام علیکم، نہیں۔ جی ہاں، غیرت بھی کچھ بات ہوتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ آخری میں ایک اور بات میں بتا دوں، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جس غیرت کا اظہار کیا، یہ فطری بات ہے، یہ فطری بات ہے، یہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے عورت کے۔ اگر یہ فطرت، یہ غیرت شرعی حد تجاوز نہ کرے، جائز ہے، برحق ہے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ ایسے موقعوں پر انکار نہ کرے، کیونکہ عورت کی غیرت ہے جو جاگ گئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کچھ نہیں کہا آپ نے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کے گھر میں خوشیاں لائے، میاں بیوی کے درمیان اللہ سدا مسرت رکھے، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔